السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی المجتبی وأحمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأحبابہ اجمعین دائما ابدا ابدا الى یوم الدین۔ بعد حمد وصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين۔ تمام تعریف حمد و ثنا خالص اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ کل عیوب سے پاک اور مبرہ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل وعلا کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، بیدار اسلام۔ پچھلے جمعہ آپ نے ہمارے اپنی خطے وطنیت، ہمارے اپنے ہم وطنوں کے حالات کے اعتبار سے اس آیت کریمہ کی تفہیم سماعت فرمائی تھی۔ اصل یہ آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا دعا، اور وہ دعا کیسی ہے؟ اللہم مالک الملک، اے پاک پروردگار، اے میرے رب، بادشاہوں کی بادشاہت رکھنے والے، مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے تو بادشاہ سے نوازتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جسے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، تعز من تشاء، تو ہی عزتوں کا نوازنے والا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار فرما دیتا ہے، بیدک الخیر، ہر خیر کا معاملہ تیرے دست قدرت ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی ہے جو رات سے دن، دن سے رات نکلتا ہے، تخرج الحی
من المیت وتخرج المیت من الحی، مردار سے زندہ، زندوں سے مردہ، اور جسے چاہتا ہے بے حساب نواز دیتا ہے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کرنے کے لیے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا کہ ان قریب ایمان والوں کو غلبہ نصیب ہوگا، اور سارے جو دنیا میں کفار و مشرکین ہیں، جو سارے کے سارے اپنی اپنی مملکتیں رکھتے ہیں، بادشاہ رکھتے ہیں، یہ سب مغلوب ہو جائیں گے، یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ بولیے، ماتحت ہو جائیں گے، ان پہ غالب مسلمان ہوں گے۔ تو جو منافقین تھے وہ بولتے تھے کہ کیا ہو گیا، جینا گزارنا مشکل دکھ رہا، کیا جینا گزارنا مشکل دکھ رہا، اتنے چند تعداد میں تھوڑے ہو کے اکثریت پہ انہوں غالب آئیں گے۔ تو اللہ جل مجدہ یہ دعا نازل فرمایا کہ یہ دعا فرمائیے، یہ دعا فرمائی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے، اگر یہ دعا مجبور لوگ پڑھنا شروع کر دیں تو چند دنوں میں، چند وقت کے اندر وہ اپنی پریشانیوں، اپنی مجبوریوں سے آزاد ہوا۔ خلاصہ کیوں کو حاصل ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا عطا فرمائی، اور نبیوں کی جو دعا ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، اللہ قبول فرماتا۔ ایک موقع آیا ننگے احزاب کے موقع پر، خندق کھودنے کا حکم اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کو، اور 10 لوگوں کی جماعت بنا دی، اور سب کو حکم تھا کہ خندق 10 ہاتھ دوغان کھودے۔ تو یہ منافقین جو تھے بولے دعویٰ کر رہی غالب ہونے کا، ان کو مغلوب کرنے کا، خود میں اتنی ہمت نہیں ہے نعوذ باللہ کہ خندقیں کھود کے اپنے کو محفوظ کر رہے، خندق سے باہر نکل کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور پھر ان پہ غالب آنے کی بات کر رہے۔ بات سمجھ پا رہے ہیں نا؟ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی۔ جب خندق کھود رہے تھے تو ایک جگہ کیا ہو گیا، چٹان آ گئی، اور وہ چٹان پھاوڑے اور کدال کس سے بھی ٹوٹ رہی نہیں تھی۔ تو صحابہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ہو جاؤ حضور کی بات ہمیں عرض کرو بھائی، اب یہ چٹان لگ گئی، اس کو گھر نکالنا، 10 ہاتھ اندر جانا ہے، اور یہ تھوڑا بھی نہیں کھودے چٹان لگ گئی اور ٹوٹ رہی ہے چٹان۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، بولے یا رسول اللہ صاحب اخرج القصر، پہاڑ نکل گیا اور وہ کسی بھی مار سے ٹوٹ رہا نہیں۔ تو اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کدال لے لیے، تشریف لائے، لا کے ایک ضرب لگائے وہ چٹان کے اوپر، لگاتے کہ ایک بہت بڑی چمک روشنی کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نعرے تکبیر بلند کیے، اور سارے صحابہ نے اللہ اکبر کی صدا لگائی۔ پیارا آقا نے فرمایا کہ اس ایک پہلی مار میں نے حیرہ کے تمام محلات کو دیکھا،
پھر دوسری ضرب لگائے، پھر تکبیر بلند کرے اللہ کے سامنے، نعرے تکبیر، سارے صحابہ اللہ اکبر کی صدا مخرج دیے. فرمایا کہ اس میں نے ثنا کے محلات کو دیکھا. پھر اور ایک ضرب لگائی، پھر چمک ہوئی ویسی چیز، اور پورا پہاڑ پاش پاش ہو گیا. آقا نے فرمایا کہ اس چمک میں نے روم کے محلات کو دیکھا. تو ان قریب تم کو اللہ تبارک و تعالی قیصر و روم کے اوپر غالب کر دے گا، وہاں کی حکومتیں تمہارے تحت ہوگی. منافقین تو اور بولنے لگے، خود کے بچاؤ کے لیے خندق کھود کے خندق سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، اور ایسے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ یہ دعا سید علیہ السلام کو نازل فرمائی، اور اللہ کے رسول کی دعا. تو جب نبی کوئی دعا فرماتا ہے تو اس کی دعا، اس کی پیشن گوئی 100% حق ہوتی ہے، اور دنیا عالم دیکھ رہی ہے. قیصر و کسریٰ سب اب آج دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ سلطنتیں کس کے پاس، بادشاہت کس کے ہاتھوں میں، یہ سب کس کی دین ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کی دین ہے، جو اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ یہ دعا فرمائیے. اللہم مالک الملک، قل، آپ دعا کریے حبیب. یہ دعا کوئی معمولی دعا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تو اس کا مقصد ہے آپ کے ذہن میں، آپ کی فکر میں یہ دعا بیٹھ جانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں یہ دعا کیسی دعا ہے؟ دیکھیے کس ماحول میں، کیسے موقع پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو عطا کی، اور رسول اللہ نے دعا فرمائی تو اس کا اثر پوری دنیا عالم دیکھ رہی ہے. کہ جب مسلمان کے رہنما و رہبر شعر اسلام سید عالم خاتم النبیین والرسل بعد النبی توئی قصہ مختصر کی ذات نے جب دعا فرمائی تو وہ دعا کیسے حالات میں فرمائی، اور آج دنیا عالم کس حالت میں ہے. مسلمانوں کا اس وقت کیا معیار، کیا حالات تھے، اور آج مسلمانوں کی کیفیت پوری دنیا عالم میں کیسی ہے. بات سمجھ رہے نا؟ یہ پیغام ہے، یہ تسکین ہے ہمارے قلوب کی، یہ سرور ہے ہم کو کہ دیکھو اللہ نے اپنے نبی رحمت کو جو فرمایا، نبی رحمت کی زبان مبارک سے پھر جو چیزیں قبول فرمائی تو کیسی مقبول بارگاہ رب العزت ہوئی، اور وہ دعا کا اثر تم دیکھ رہے ہو. قیصر و کسریٰ کب ہونا، یہ اس وقت کے منافقین کا خدشے تھے، ان کو وہ ناممکن سمجھتے تھے، اور اہل ایمان کے اندر تزلزل لانے کی پوری قسم کھا رکھے تھے. مگر خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برتری عطا فرمائی، اور آپ کے وساطت سے، آپ کے سبب سے، آپ کی وجہ سے، آپ کی تصدق سے جو اس امت کو روز دیا ہے، اس کو بھی اللہ نے ظاہر فرما دیا. اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان جب اپنے اندر مسلمانیت، اپنے ایمان کی استقامیت کے ساتھ اللہ کے اس پیغام پہ پورے یقیدے عمیق دل کی گہرائیوں سے قائم و دائم رہے گا، کبھی زیر نہیں ہوگا، کبھی اس کو زیر کرنے کی کوئی طاقت کوشش بھی نہیں کر سکتی، چونکہ یہ ید اللہ، اللہ کے دست قدرت میں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اقتدار سے نواز دیتا ہے.
اب جو حالات ہو چکے اس کا یقین نہ ماننے والوں کو بھی ہو گیا۔ عزیزوں اور بزرگوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، جب یہ دعا نازل ہوئی تھی، جب دعا کا حکم اللہ رب العزت نے ہمارے سید عالم خاتم النبیین محمد رسول اللہ کو فرمایا تھا، تب کی حالات کیا تھے؟ خندق کھد رہی تھی اور ایک تعداد میں اقلیت، انتہائی اقلیت، کوئی سلطنت، کوئی مملکت، کوئی حکومت، کوئی بادشاہت کسی مسلمان کے سر دست نہ تھی۔ اس وقت رحمت للعالمین حبیب خدا علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ دعا فرمائیں، اور خوشخبریاں کدال کی ضرب سے جو خندق میں آپ نے لگائی پیشن گوئیاں فرما دی کہ بہت جلد اللہ رب العزت مسلمانوں کو غلبہ دے گا، اور اتنی وسعت ہوگی غلبے میں کہ قیصر و کسریٰ، روم سب ماتحت ہو جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے۔ تو دنیا مذاق بنائی، یہ دنیا دار لوگ جو اسباب کو دیکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا کوئی اسباب نظر نہیں آتے، خود کے حفاظت کے واسطے خندقہ کھود رہی، خود کی لالے پڑے ہوئے، خود کی حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی ہمت و جرأت نظر نہیں آتی، دعویٰ کر رہی روم حاصل کرنے کا، کسریٰ حاصل کرنے کا۔ یہ کیا ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسی بات ہے؟ ان کو نہیں معلوم، کیونکہ یہ ید اللہ کا معاملہ تھا، یہ بولنے والا خالق تھا، اور مخلوق پہ غلبہ کس کا وہ جانتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے عقیدے کمزور تھے۔ اور آج بھی ہمارے اندر، ہمارے درمیان میں جن کے عقیدے کمزور ہیں، ان کو قرآن پڑھ کے اس آیت کریمہ کے تحت اپنے عقیدے کو راسخ کرنے کی چندہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، ایقان، بھروسہ، انحصار، یہ ایک بیسیکلی بنیادی پہلو اسلام ہے۔ جب تک اس میں آپ مضبوط نہیں ہوتے، جب تک اس میں آپ پوری طریقے سے اپنے اندر کامل تیقن، یقین نہیں پیدا کر لیتے، اعتماد نہیں رکھ لیتے، آپ کے کسی عمل کی جزا اس انداز کی نہیں ہوتی جس کی امید آپ آس باندھتے۔ تو آس و امید برلانے والا پروردگار ہے، بس اسی کی ذات پہ بالکل انحصار ہو جانا، یہ عقیدہ کس نے دیا؟ رحمت للعالمین حبیب خدا، بعد از خدا توی قصہ مختصر کی ذات نے دیا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین کی سبب سے اللہ تعالیٰ نے بے انتہا فضل و کرم اور عنایتیں اس امت مسلمہ پہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازا ہے اس امت کو، اور ایسی نوازشیں، ایسی عطائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی امت پر، کسی رسول کی امت پر، کسی نبی کی امت پہ ایسی نوازشیں اللہ کی نہیں، آپ دیکھ لیجیے۔ اور ایک بات یہاں پہ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں، نبوت کو بنو اسرائیل اپنی میراث سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اب نبوت منتقل کدھر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ مراد مملکت سے نبوت بھی ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی اولاد میں نبوت کا ایک سلسلہ چلایا، اور ایک وقت کے بعد جب وہ صحیح طور پر جس انداز سے مشیت ربانی کو کامل و اکمل کرنے کا کام کرنا تھا، جو بھی معاملات ہوئے، تو رب نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سید عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو یہ جو منتقلی ہوئی ہے، یہ بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے۔
اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک اس کے دو معنی ہیں. پہلے جو مالک الملک کا معاملہ ہے اور جو پہلے مملکت کا جو معاملہ ہے اس سے مراد باطنی اقتدار جو علماء ربانیین کو مخلوق پر اللہ نے عطا فرمایا. علماء ربانیین کو اللہ نے مخلوق پر عطا فرمایا. جو علماء ربانیین ہوتے ہیں وہ مخلوق کو ان کے باطین ارادوں اور باطین ان کی چالوں سے پہچان لیتے ہیں. اور پھر دوسرا جو لفظ ہے مملکت آیا ہے اس سے مراد ظاہری اقتدار بھی ہو سکتا ہے جو بادشاہ. تو ہر دو کو اللہ رسول کے احکام کا پابند ہونے کی ضرورت ہے. اور جب وہ پابند ہوتے ہیں تو اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ سرخرو کرتا ہے، عزتوں سے نوازتا ہے. اور جو روگردانی کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں برتتے، عدم توجہ کرتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتا ہے، ان کو نیست و نابود کر دیتا ہے. تو عزیز اور بزرگوں، اب دیکھیں عروج جب شروع ہوا سارے پابند اتباع رسول، اور جب زوال شروع ہوا کوتاہیوں کا بھرمار ہو گئی، اور کوتاہیوں کی سبب رسوائیاں شروع ہوئی، اور اتباع رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جتنی کمی آتی گئی اتنا سمٹتے چلے گئے، سمٹتے چلے گئے، سمٹتے چلے گئے. اور آج جو تذلیلیت و ذلت و خوار ہونے کے جو حالات ہم پہ سائے فگن ہیں یہ کردار کے سبب ہے. یہ حالت کردار کے سبب ہے. اور سید صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک پیشن کو یہ فرمائی ہے جس کے بارے میں دنیا پریشان ہے، بہت پریشان ہے حالات. بار بار اس روایت کو ہم سے زیادہ سامنے والے بیان کر رہے ہیں، اور ہم ہے کہ غفلت کی نیند میں سو رہے، نہ کردار سے جاگ رہی نہ آپسی ربائط سے جاگ رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تسکین کے لیے اپنے محبوب کے فرمودات کے ذریعے کیسے کیسے مزدے سنا دیے. المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ایک حدیث ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. اگر آپ اپنے بھائی کو اپنا آئینہ سمجھ گئے، اپنے آپ کو اس کا آئینہ سمجھ گئے، اب تکلیف ہوتی جی. یہ ایک بیسک بات بتا رہا ہوں. آج ہمارے درمیان افراط تفریح کا عالم کیکو ہے. ایک دوسرے سے ٹوٹنے کے جو حالات کیوں کر بن رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے اپنے بھائی کو جدا سمجھ رہے ہیں. المؤمن اخو المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان کو سمجھ رہا بھائی ہے. بھائی کا کیا تصور ہونا چاہیے، بھائی کیسا ہوتا. مثال کے طور پہ حقیقی بھائیوں کو دیکھ لیجیے آج کل جو حالات بنے ہوئے. حال میں ایک واقعہ رونما ہوا، ایک بھائی کو مارتے بھائیاں جا کے اس کو ماری دیے. جبکہ کیا ہے، قتال المسلمین کفر، ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دینا کفر کے قریب لے کے چلے آتا، کفر کے قریب لے کے چلے آتا. سب سے بڑا ظلم ہے یہ، جس کی معافی آسانی سے نصیب نہیں ہونے والی. اور سب المؤمنین فسق، مومن کو گالی دینا فسق و فجور ہے. گالی بھی نہیں دینا ہے. نہ آپ قتل کر سکتے، ظلم کر سکتے، اور نہ بولیے گالی دے سکتے. تو گالی دینا تو کچھ سوچ میں نہیں ہے، زبردست چنے بٹانے ٹھک پٹ اٹھتے بیٹھتے، اس کی تو ایسی کی ویسی کی تیسی کی تیسی ہے. بات بات میں ہے، تکیہ کلام بن گیا نا. تکیہ کلام وہ سمجھ رہے ہیں جس کی جملے کی مدد کے بغیر گفتگو آگے نہیں بڑھتی. جو ہے سو کسی کو عادت تھی، بات جو ہے سمجھے نا بیچ میں بولتے رہتے تھے. تو یہ کیا ہے، تکیہ کلام ہوتا گفتگو کا. تو ایسا تکیہ کلام گالیاں بن گئی ہیں.
جبکہ اسلام میں سرے سے ابتدا سے تعلیم و ترویج میں سید عالم رحمت للعالمین معلم انسانیت نے بڑی اچھی انداز سے ایسا تیار فرما دیا کہ تمہارے ذمے اللہ نے بہت بڑا ذمہ داری دی. کیوں؟ اللہ کے حبیب نے ایسے اخلاق سے تم کو سینچ دیا تو بولے کنت خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. بہترین امت کا مطلب گالی گلوچ فحش کلامی تمہاری زبانوں میں نہیں، عداوتیں دشمنیاں کر کے قتل ناحق کر دینا یہ تمہارے کردار میں نہیں. اگر کوئی ناحق راستے پہ نکل گیا تو اس سے اس وقت تک آپ کو جنگ کرنا ہے کہ وہ اگر پھر لوٹ کے آ جائے تو صلح کرا دینا ہے. تو صلح کب کرائیں گے؟ زندہ رہیں گا تو کرائیں گے نا، مر گیا تو صلح ہوتی. کیسی تعلیم ہے، سمجھ رہے نا؟ کتنے اچھے انداز میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کا بھی ایسا دلا دیا. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت، لوگوں کی طرف نکلو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کی دعوت دو، برائی سے ان کو روکو. تو یہ تمہارا منصب کب ہے؟ جب یہ ساری خوبیاں، یہ سارے حالات و احوال روزمرہ زندگی کے متحر ہو جائیں، آپ پاکیزہ ہو جائیں، آپ اس کے قابل ہو جائیں. یہ ذمہ داری ہے. تو ہم اپنے ہم وطنوں میں اس منصب پہ قائم ہیں کیا؟ ہم اپنے آپ کو ایسا خیر والا بنا لیے کیا؟ اور بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کیا؟ اور جو آج جو خدشات ہمارے ارد گرد نظر آ رہے ہیں یہ تو آنا ہی آنا ہے، چونکہ خدشے ان کو ہیں، ہم کو نہیں. چونکہ جیسے منافقین، مشرکین، کافرین اس زمانے میں بولتے تھے کہ کیسا دعویٰ کر رہے قیصر و کسریٰ ان کے ماتحت ہو جائیں گے، انہوں غالب آ جائیں گے، اتنی بڑی حکومتیں کب ہوں گی؟ ابھی تو مقام احزاب میں خندقیں کھودنے والے بھی اپنی بات کر رہی، اتنے بڑے مقام پہ پہنچتے. آج دنیا دیکھ رہی کیا ہوا. تو اللہ کے حبیب نے خوشبو کا ذکر فرمایا، مجھے فلاں جگہ سے خوشبو آ رہی ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ایک معاملہ ہوگا، اس معاملے میں جو داخل ہوگا اس کو جنت کی بشارت ہے. تو ان بشارتوں کو ہمارے اہل وطن سمجھ رہے ہیں. عزیزو جاگو، اگر جاگ گئے تو روز کی زندگی جو وزن دکھ رہی ہے، شیطان کی گھیٹیاں جو رات میں پڑ رہی ہے، صبح جو نماز نہیں پڑھ کے بیداری جو دیر سے ہو رہی ہے، وزن ہو جا رہی ہے. یہ وزن پہلے ختم کرو. دیکھیے میرا کام، جو ذمہ داری آپ کی انتظامیہ نے مجھے دی، میں حتی المقدور للہ پوری کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ سمٹیں گے نہیں، لیں گے نہیں. اور یاد رکھیے حب نبوی ایک ایسی چیز ہے جس کے تحت عروج ہوا مسلمانوں پوری دنیا میں. حب نبوی بھی عروج ہوا. توحید تو شیطان سے لے کے قیامت تک چلنے والی ہے. توحید کے کوئی منکر نہیں، نہ یہود منکر ہے توحید کے، نہ نصارہ منکر ہے توحید کے. ارے توحید تو یہ غیر مسلم بھی مانتے توحید کو. ایشور اللہ ایک، تو ہی نام نہیں معلوم آپ کو؟ نعرہ رہا ہے پورا. دین الہی نکالا تھا اکبر، تو اس میں ایک کلمہ بنایا تھا، ایشور اللہ تو ہی نام بول کے، ہے نا. تو یہ توحید کی علم بردار تو پوری دنیا ابتدا سے ہے اور انتہا تک رہے گی. مگر رسالت کے تحت سب ایکجٹ ہو جائیں. محبت رسول میں حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. نہ زہد آیا نہ تقویٰ. زہد و ورا کی باتیں بعد ہیں. بنیادی طور پہ تو صحیح ہو جاؤ، سچے کلیمہ گو ہو جاؤ، رسالت کے صحیح ماننے والے بن جاؤ، رسالت سے صحیح آراستگی اپنے سینوں کو مجلے کر لو، اور محبت رسول سے سرشار ہو کے اپنے کردار کو سچے عاشق رسول کی طرح سینچ لو، جو صحابہ نے سینچا، تابعین نے سینچا، تب تابعین نے سینچا، تب تو اسلام ہم تک پہنچا. یہ آفاقی دین ہے.
پوری دنیا پہ سایہ فگر ہونے والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ اے باری لا، جو کچھ تیری محبت میں اخلاص کے ساتھ، تیرے رسول کی الفت کے ساتھ عرض کیا گیا ہے مولا، قائل کو، سامع کو، سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا عمل کی زندگی ہمارے لیے ہموار فرما، اور مولا آسانیاں عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزاع کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سن نہیں